ألا لله الدين الخالص. مسائل تو ہمارے رب نے ہمارے حل کرنے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو مجھے آپ کو ہم سب کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جس کی گرفت ہمارے گھریلو مسائل پر ہم سب سے زیادہ ہے، اسی نے بتانے ہیں ہمیں. لیکن اس سے تو ہم نے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، اس کے کلام کو تو ہم نے سیکنڈری حیثیت بھی کبھی نہیں دی. قرآن ایک خشک مضمون بن کے رہ گیا لوگوں کے لیے. مسئلے مسائل ہیں، لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا سننے کو. اور نعت خوانی ہے. اس کے بعد پھر میں اگر بات کروں قوالی، تو اس میں نعت خوانی سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اور اگر میں کسی میوزیکل شو کی بات کروں تو صاحب پھر قوالی اور نعت خوانی کے ریکارڈ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. لوگ کنجر خانے کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. تو ہمارا رجحان کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو وہ حیثیت دی نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی تھی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے کلام کا کچھ حصہ عنایت ہو گیا اور وہ عنایت ہونے کے بعد اس کے دل میں دنیا کی کسی شے کا لالچ اس قرآن کے اس حصے سے زیادہ آ گیا، تو اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. یعنی اگر آپ کو قرآن کی ایک آیت آتی ہے نا، ایک آیت، تو دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی موجود ہے، آپ کو کسی شے پہ اتنا فخر نہیں ہونا چاہیے جتنا قرآن کی اس ایک آیت پہ ہونا چاہیے. میں اللہ کے کلام کو اتنا جانتا ہوں. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس کی اللہ کے کلام کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. کیونکہ ساری چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے صاحب. سب سے آگے، سب سے پہلے، سب سے پائیدار شے قرآن ہے. جائیے، برسات کا موسم ہے، ذرا قبرستان میں جائیے اور جا کے دیکھیے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے صاحب. وہ لوگ جو کبھی اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج ان کی قبروں کا پرسان حال کوئی نہیں. پچھلے دنوں تصویریں آ رہی تھیں یحییٰ خان، ایوب خان، یہ ضیاء الحق کی قبروں کی. کہیں لوگ بوتلیں پھینک رہے ہیں، کہیں دراڑیں پڑی ہیں، درست کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہیں قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنی آنکھ کے اشارے سے ملکوں کے نظام چلایا کرتے تھے، لیکن آج پرسان حال کوئی نہیں. تو وہاں اس کالی کوٹھڑی کے اندر جہاں دنیا جہان کی کوئی شے نہیں جا سکتی، قرآن اتنا طاقتور ہے کہ یہ آپ کے ساتھ وہاں بھی جا کے کھڑا ہو. قرآن بڑے بہترین حل لے کے آتا ہے. عرب کے اس معاشرے کو جس کے بارے میں آپ اگر پڑھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ معاشرہ بھی کبھی سیدھا ہو سکتا ہے، اس معاشرے کو قرآن نے نکھارا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس زمانے میں اگر ضرورت ہے تو قرآن کی ضرورت. کوئی لمبے چوڑے کورسز کرنے کی، بہت لمبی چوڑی پڑھائیوں کی ضرورت نہیں ہے. گھروں کا سکون اگر ہمیں چاہیے تو ہمارے لیے قرآن کافی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس عورت کو طلاق دے دی گئی. کون سی طلاق؟ اب یہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ کیا. پہلی اور دوسری طلاق کے احکام تقریباً برابر ہی ہیں، اور میں دہرا دیتا ہوں، پہلی دوسری طلاق کے بعد مرد کے پاس یہ حق موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. ٹھیک ہے. اگر عدت کے اندر رجوع کرے گا تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر عدت کے بعد رجوع کرے گا تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، نیا نکاح ہوگا. وہ 2 طلاقیں نئے نکاح کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گی، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہیں. اب زندگی میں ایک ہی طلاق کا حق مرد کے پاس باقی رہ گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں اس آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت ہے، یہاں جو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، اب یہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے جس کے بعد کہانی ختم ہے. اللہ فرماتا ہے فلا تحل، پھر وہ حلال نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد.
یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت مرد کے اوپر حلال نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ تن کیہا، وہ عورت نکاح کر لے زوجن غیرہ، کسی دوسرے مرد سے. وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی. فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ مرد بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے پہلے مرد کے پاس. ان ظنّا، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. اگر وہی تماشے پچھلے دوبارہ پھر لگانے ہیں اور اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھنا تو پھر اجازت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے رشتے کی کوئی قدر ہوتی ہے، کوئی اہمیت ہوتی ہے، رشتے کی کوئی عظمت ہے، وہ دل میں آ گئی ہے اور جی چاہتا ہے کہ اب اس رشتے کو اللہ کی حدوں کے اندر قائم رہ کر گزاریں گے، اس رشتے کو چلائیں گے، تو فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ عورت دوبارہ پہلے والے مرد کے پاس آ جائے. ورنہ 3 طلاقوں کے بعد پہلے مرد کے پاس ہی واپس چلے جانا، یہ رشتہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے. اس کی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں، نہ تو کوئی مسلک اس کی اجازت دے سکتا ہے، نہ کوئی فرد اس کی اجازت دے سکتا ہے. جس کو قرآن نے حرام فرما دیا وہ پھر حرام ہے. اس عورت کا 3 طلاقوں کے بعد اسی مرد کے پاس رہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کا ایک اجنبی مرد کے ساتھ جا کے رہنا جس سے اس کا کبھی تعلق ہی نہ رہا ہو. اتنا حرام. ان ظنّا، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان یقیما حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. ہاں، اللہ کی یہ آیتیں عقل مندوں کے لیے ہیں، اللہ نے بیان فرمائی. اب اس کی تفسیر پہ ہم جاتے ہیں. 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے اوپر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی. حرمت غلیظہ یعنی بس اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رہنا جو ہے وہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اب نہ اس عورت سے رجوع ہو سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد، اور نہ ہی اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب تک یہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور پھر وہ دوسرا مرد بھی اس کے ساتھ صحبت کے بعد اس کو طلاق دے، یا پھر وہ فوت ہو جائے. دوسرے مرد کی عدت گزارنے کے بعد یہ عورت پھر پہلے مرد کے پاس جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے جو راستہ بتایا وہ بس یہ راستہ ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں پھر بھی 3 ہے، 1 مہینے میں دی جائیں پھر بھی 3 ہے، ایک نشست میں اس نیت کے ساتھ دی کہ میں 3 ہی دے رہا ہوں پھر بھی 3 ہی. ہاں، اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے لیکن وہ جملہ تاکیداً بولا، لفظ جو ہے طلاق کا تاکید کے طور پہ بولا، تو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کسی کو اتنی سینس اور اتنی تمیز ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کام ایک حکم کو ایک سمجھ کر تاکید کے لیے 2-3 بار کہہ دے. وہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جملے میں 3 طلاقوں کی پوری نیت کے ساتھ 3 دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے علماء یہاں پہ ہاتھ اٹھا جاتے ہیں کہ بھائی جب تو نے پوری نیت کے ساتھ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو یہ تھا کہ اللہ بتا دیتا تھا کہ نیت اس کی ایک کی تھی، لیکن یہ بار بار اس لیے کہہ رہا تھا کہ جملہ پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، اب چونکہ آسمانوں سے تو خبریں آئیں گی نہیں صاحب، تو کون دل کے حال کو بندہ جھوٹ مار دے بعد میں آ کے جی میں نے 3 تھوڑی دی تھی، میں تو ایک ہی میں دے رہا تھا، ویسے بار بار جملہ میں تاکید کے لیے بول رہا تھا. اب تو صاحب کوئی نہیں اتنا ماہر اور قابل کہ وہ بھی آسمانوں سے کوئی خبریں لے کے بتائے کہ ہاں ٹھیک ہے تیرے دل کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ ٹھیک. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک مجلس کے اندر بھی اگر 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی. یوں سمجھیے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں شریعت نے 3 تیر پکڑا دیے ہیں، وہ تینوں چلانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک چلا ہے. اور پھر 3 طلاقوں کے بعد ان مرد اور عورت کا
اکٹھے رہنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ زنا کی اولاد کہلائے گی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور پھر اس میں بڑے بیٹھ جاتے ہیں جی، ہاں جی سرپنچ آ گیا جی، آؤ جی پنچایت ذرا اکٹھے ہو جائیں، ایک دیگ پکا دو جی، اللہ دے حکم دی دھچیاں اڑا کے دیگ پکا کے ونڈ دو جی۔ یہ حق کس نے دیا آپ کو بھائی؟ جب ایک رشتہ رہا ہی نہیں ہے، ایک کیا 100 دیگیں پکا دو، 1000 دیگیں یا لاکھ بھی پکا دو تو وہ رشتہ حلال ہو جائے گا؟ یعنی ایسے ہی بغیر نکاح کے 2 لڑکے لڑکی کو بٹھا دو، آپ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے آپ رہتے رہو، ہم آپ کے لیے دیگیں بناتے رہیں گے، تو وہ رشتہ حلال ہو جائے گا؟ یہ تو مذاق ہے شریعت کے ساتھ۔ اس لیے ایسی کوئی بھی پرے پنچایت یا ایسا کوئی بھی فیصلہ، ایسا کسی بھی پنچ کا فیصلہ، ایسا کسی بھی بڑے کا فیصلہ جو ہے اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو صاحب پھر قرآن کا فیصلہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا کروا دیا تو پھر وہ وبال جو گناہ کا زنا کا وبال ہے وہ نہ صرف میاں بیوی پہ بلکہ صلح کروانے والوں پر بھی اور ان کو ساتھ بٹھانے والوں دونوں کے اوپر ہی برابر کا وبال آئے گا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کا جو عذاب ہے وہ دونوں کے لیے برابر کا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی میعاد قریب آ جائے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم اگر ان کو روکنا چاہو تو نیک نیتی کے ساتھ روک لو، اور اگر ان کو چھوڑنا چاہو تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں اس لیے نہ روکو کہ تم انہیں تکلیف دو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ لِتَعْتَدُوا کہ تم حد سے بڑھو۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ایک اختیار دیا ہے تو تم اس کا غلط استعمال کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کے لیے، اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ ہاں، اب یہاں آئیے اس آیت کے تفسیر کی جانب ہم جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو۔ یہ ہے جی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک انصاری کے بارے میں۔ ایک انصاری صحابی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو وہ رجوع کر لیا کرتے تاکہ عورت جو ہے وہ قید میں پڑی رہے۔ یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جب ان کی عدت قریب آ لگے نا، اگر تمہیں کوئی سمجھ آ جائے، تمہیں رشتہ سمجھ میں آتا ہو اور تم رشتے کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار تو ہے تمہیں کہ تم اس عورت کو روکنا چاہو تو اچھے طریقے سے روکو، تکلیف دینے کے لیے نہ روکو۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے نہ اس کو میں نے آگے نکاح کرنے دینا ہے، نہ اپنے نکاح میں اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ وہ میری بیوی بن کے رہے، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی لاوارث لاش لٹکی ہوئی، نہ آگے کی نہ پیچھے کی، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی کہ یہ جان چھوڑے تو کہیں اور جائے، اور یہ چھوڑ بھی نہیں رہا، اس کو تکلیف دینے کے لیے لٹکا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی خاص بات ہے، فرمایا جو حد سے بڑے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ ظلم اور کسی پر نہیں ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ذات کے اوپر ہے۔ عورت تو چند دنوں کا ظلم برداشت کرے گی، اس کے بعد پھر یہ معاملہ ختم۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے مرد کو پیش ہونا پڑے گا تو پھر اللہ کے سامنے کیا جواب؟ اور پھر
فرمایا کہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کا مذاق نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ تمہیں اجازت دی۔ اللہ یہی اختیار عورت کے پاس رکھ دیتا، تم کیا کر لیتے؟ یہ اختیار تمہیں اللہ نے اگر دیا ہے، مرد کے ہاتھ میں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد شتر بے مہار ہے، مرد شتر بے مہار بن جائے، اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا کرتا پھرے، مذاق بناتا پھرے، اور پھر بھی وہ عزت دار۔ فرمایا نہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہیں، یا جو اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، کہ اس نے یہ ڈوری تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور پھر فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لٹکائے رکھو گے، وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کرے گی، تو یہ معاملہ چھپا رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ ہر شے کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ، تمہارے ہاتھوں سے کیے جانے والے کام، صرف یہی نہیں، تمہارے دل سے اٹھنے والے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ ہاں۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کی عدت ختم ہو جائے تو ان کو کہیں اور نکاح کرنے دو۔ اب یہ اگلی آیت کے اندر اس کا حکم ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت بھی گزر جائے، میعاد پوری ہو جائے، تو اے عورتوں کے والیوں، گھر والوں، عورتوں کے والیوں، کیونکہ جس مرد نے طلاق دی ہے وہ تو والی نہیں ہے نا، اب والی کون ہے؟ یا باپ ہوگا، چچا ہوگا، یا بھائی ہوگا، جو اس وقت موجود ہے عورت کا بڑا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے فرمایا جا رہا ہے انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے تو اس کا شان نزول سنیے۔ یہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا عاصم بن عدی کے ساتھ، اور عاصم بن عدی نے ایک طلاق دی ان کو، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کر دی۔ اب ظاہر ہے، میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح تو نیا ہوگا، لیکن طلاق ایک ہونی چاہیے یا دو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تینوں طلاقیں ہو گئی تھیں تو پھر تو عدت گزرنے کے بعد یا عدت کے دوران نکاح کی کوئی صورت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، اگر عدت کے اندر رجوع کر لیتے تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں تھی، عدت گزر گئی، اب نکاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے درخواست کر دی کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع کر دیا۔ اللہ ساری انسانیت کے مزاج سے واقف ہے، اور اللہ نے پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین اصول وضع فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تو طلاق ایک ہے یا دو ہیں، اور یعنی اس حد تک طلاقیں ہیں کہ واپسی کی کوئی راہ موجود ہے، اور میاں بیوی آپس میں ملنا بھی چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں کے والیوں ان کو منع نہیں کرنا۔ ہاں، بھائی انسان کے اوپر سدا حالات ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ایک لمحے میں بندے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، اگلے لمحے میں وہ اس کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہو۔ ممکن ہے ایک وقت میں انسان کا مزاج کچھ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات رشتے کی قدر جو ہوتی ہے وہ دور رہنے سے بڑھ جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے مزاج سے واقف ہے، اللہ نے راستے بند نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن عقل سے کام لینا، اپنے ہاتھوں سے بند نہ کرنا اس کو۔ ہاں، یہ جو بار بار میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں نا کہ 3 اکٹھی نہیں دینی بھائی، 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے۔
گناہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں باقاعدہ اس شخص کو کوڑے مارے جاتے تھے جو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا. لہذا یہ وہ راستہ تھا جو اللہ نے تمہارے لیے کھلا رکھا. 1 طلاق دے دی ہے ٹھیک ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. 2 طلاق دے دی ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. 3 طلاق کے بعد راستہ تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ بند کیا ہے, لہذا اب واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک صورت رکھی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پھر دو احکام اس آیت سے نکلتے ہیں. علماء نے یہاں پہ 2 احکام لکھے. ایک فرمایا کہ وہ عورت جس کو طلاق رجی ہوئی, پہلے 1 طلاق یا 2 طلاقیں ہوئی, وہ اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں یا اپنے میاں کے پاس جانا چاہتی ہیں اور میاں بھی رکھنا چاہتا ہے اچھی نیت کے ساتھ, تو ان کو بھی نہیں روکنا. اور یہ کہ اگر عدت گزر بھی گئی ہے اور طلاق رجی سے طلاق ہو گئی بائنہ, یعنی بائنہ طلاق میں نکاح ضروری ہو جاتا ہے, تو نکاح کے لیے بھی اگر درخواست کی جائے تو اس کو بھی رد نہیں کرنا, منع نہیں کرنا. اور پھر تیسری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے, ایک عورت کو 3 ہی طلاقیں ہو گئیں, اب وہ پہلے خامند کے پاس تو جا نہیں سکتی, نیا نکاح وہ کرنا چاہتی ہے, فرمایا اس کو بھی منع نہ کرو. وہ آگے کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے, اللہ فرماتا ہے اس کو بھی منع نہ کرو. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ بھی ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو, چاہے وہ جوانی کے اندر ہی اس کو طلاق ہو گئی ہو یا اس کا میاں وفات پا گیا ہو, عجیب عجیب قسم کے فلسفے, عجیب عجیب قسم کے ڈرامے بنا کے اس عورت کو ساری زندگی مجرد رہنے پہ مجبور کر دیا جاتا, اس کا نکاح ہی نہیں کیا جاتا. اگر وہ بیچاری کہیں بات چلانا چاہے تو 100 باتیں اس کو سننا پڑتی. کہیں بات ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ اگلوں کے کان ایسے بھرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہندو معاشرے سے آئیں. وہاں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے نا, ہندوؤں کے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو اس عورت کے سائے کے پاس سے نہیں گزرنے دیتے. لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام تو وہ دین ہے کہ حضرت زید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نام تھا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی عدت گزر گئی نا, عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا کہ جاؤ زینب کو جا کے پیغام دو کہ میں اللہ کا رسول تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ صحابی نے طلاق دی, ٹھیک ہے, حضرت زید نے طلاق دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے نکاح کرتا ہوں. یعنی معاشرے کا یہ جو گندہ ترین ذہن تھا نا, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیا. اور کن کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی, کبھی حضور کی شادیوں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے, ٹھیک ہے. کہ کوئی وہ خوش نصیب تھی جو اللہ کے دین پر ایمان لے آئی تھی, لیکن گھر والوں نے اس کو نکال دیا تھا کہ جاؤ تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ کے دین کی وجہ سے چھوڑا گیا, تجھے وہ عزت عطا ہوگی کہ کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں ہوگی, اس کو حضور نے اپنے نکاح میں لے لی. کوئی کسی سردار کی بیٹی تھی, ایمان لے کے آئی, سردار نے گھر سے نکال دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح میں رکھ لیا, ٹھیک ہے. تو یہ ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے, طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ حضور نے نکاح کیے. اچھا وہ بات بڑی ایک مزیدار ہے. حضرت زید جب گیا نا نکاح کا پیغام دینے کے لیے, ابھی ان کی بیوی پہلے انہی کی بیوی تھیں, ابھی اور کسی اور سے نکاح نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ چھوڑ چکے تھے, اب جب یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ زید آئے اور آ کے مجھے نکاح کا پیغام کیسے دے رہے ہیں, اس حیا کی وجہ سے کہ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جانا ہے. فرماتی ہیں زید دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ادھر منہ کر کے میرے ساتھ بات کی. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے حیا صاحب, یہ ہوتی ہے شرم, اس کو کہتے ہیں لجپالی, اسی شے کا نام, ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر عورت اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خامند فوت ہو گیا ہے
اور عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اے عورت کے والیو اس کو بھی نہ روکو. ہاں ہمارے ہاں غیرت کے عزت کے اپنے ہی معیارات ہیں. رسول اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جس اللہ نے رسول کو غیرت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کتنا غیرت مند ہوگا. تو تیری غیرت کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے تو پھر اس کو غیرت کے پیمانے پہ نہ پرکھ، اس لیے کہ تیری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑی نہیں ہو سکتی، اور تیری غیرت کی اوقات بھی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. اس لیے جب بات اللہ رسول کی آ جائے تو پھر غیرتیں غورتیں اپنی جو ہیں وہ جوتے کی نوک پہ اڑا دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سر کا تاج بنا لیا. یہ حکم ہے. تو فرمایا یہ آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ تم نے اگر وہ عورتیں آگے نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح کر دو، وہ جہاں چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے نا اس کو ٹارچر ذہنی طور پہ اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری نیا ڈیسیجن لینے کے قابل ہی نہیں رہتی، اور پھر اس کو جس مرضی لچے لفنگے کے ساتھ نتھی کر دیں وہ بیچاری منہ ہی نہیں کھولتی. حالانکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کنواری لڑکیوں کا نکاح ان کی پسند کے بغیر نہ کرو، اور طلاق یافتہ عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو، ان کی مرضی کے بغیر نہ کرو. جب ان کو طلاق ہو گئی یا خامند فوت ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد اللہ فرماتا ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرنا ان کا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے نکاح میں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کا نکاح تم وہاں کرو جہاں ان کو جو مرد پسند ہو ان کے ساتھ. اچھا ہمارا تعلق چونکہ گاؤں دیہات سے ہے، میں اس ماحول کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. صاحب جرت ہی نہیں ہے کسی بیٹی کی کہ وہ اپنے باپ سے کہہ سکے کہ مجھے فلاں پسند ہے. وہی عربوں کا معاشرہ، مشرکوں کا معاشرہ، ابو جہل کا معاشرہ. اگر آپ میں کسی نے دیکھنا تو گاؤں جا کے دیکھ لے. لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہیں. بیٹی کی نہیں جرت کہ وہ باپ سے یہ کہہ سکے، حالانکہ باپ کے ساتھ سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بیٹی کی، لیکن ہم اتنی سپیس چھوڑتے ہی نہیں ہیں صاحب. جرت کیا ہے؟ جیسے ہوتا تھا نا عربوں کے اندر بیٹی کی زبان پہ لوہا گرم لگا کے نا اس کو داغ دیا جاتا تھا کہ خبردار رشتے کے معاملے میں تو نے نہیں بولنا. اسی طرح ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر اسی طرح ہی چل رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ یہ تھا کہ حکم آتا ہے، رشتہ آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ کے لیے حضرت عمر کا رشتہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت علی کو یہ دونوں حضرات تیار کر کے حضرت علی کو بھیجتے ہیں. جب حضرت علی آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، لیکن میں پہلے فاطمہ سے پوچھوں. اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور فاطمہ کا باپ بھی راضی. لیکن شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا میں فاطمہ سے پوچھوں گا پھر اجازت دوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضور نے حضرت سیدہ سے پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نے یہ کہا کہ میرے باپ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ میرے سر آنکھوں پہ. ٹھیک ہے. مطلب ایک عام آدمی بھی جس نے اپنی بچے کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ اپنے بچے کا نفع نقصان پورا سوچ کے اس کا معاملہ کر رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. تو میں قربان جاؤں وہ رشتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے طے فرمائے ہیں وہ ان میں صاحب کیسے کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر دی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے نکاح فرما دیا. تو طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے. ہم نے شریعت کو چھوڑا، نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ شریعت ہم نے چھوڑ دی اور گھروں میں ہم نے لا کے ٹی وی رکھ دیے، کیبلیں لگا دیں، انٹرنیٹ دے دیا، اور اوپر سے پاکستانی ڈرامے، خیر سے گھر اجاڑنے کی مفت ٹیویشن. ہاں جی، اگر کسی نے اپنا گھر تباہ کرنا ہے نا، پاکستانی ڈرامے اپنی بچیوں کو دکھانا شروع کر دیں. گھروں کا سکون ایسے اٹھے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ جاتا. وہ ماحول ہم نے لا کے دے دیا، انڈیا کی فلمیں ہم نے لا کے دے دی بیٹی کو، وہ سارے طریقے ماں باپ سے غداری کرنے کے سکھا دیے،
اور شریعت کا پیمانہ بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ مرضی والی بات تو بیٹی اور بیٹے کے منہ پہ آنی ہی نہیں چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹیاں جب گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جب مل جاتی ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. والدین اتنی سپیس اگر دیتے اور بیٹے بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کرتے کہ وہ کفر کا خیال رکھتے ہوئے رشتے کے بارے میں بات کرتے اور ان کی بات کو مانا جاتا تو کم از کم ہمارا معاشرہ اس تباہی سے لازمی بچ جاتا. ٹھیک ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں کی طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. بسا اوقات بچوں کے فیصلے عقل مندانہ نہیں ہوتے. کوئی لڑکی بہت اچھے خاندان سے ہے ماشاءاللہ اور اس نے اس کے خاندان کا ایک نام ہے, لیکن وہ کسی نشئی ہیروئنچی سے اس کو محبت ہو جاتی. یہاں والدین کو اجازت ہے شریعت کے حکم کے مطابق کہ آپ اس بچی کو روکیں گے کہ بیٹا یہ کفر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر رشتے کی اجازت تمہیں دی ہے تو اللہ نے یہ حکم بھی فرمایا ہے, اللہ نے تمہاری تربیت بھی کی ہے کہ کفر لازمی دیکھنا. اچھے خاندان کی, اچھے گھر کی بیٹی اور پھر وہ کسی نشئی اور یا پھر کسی وہ ڈرامے اور فلموں والی زندگی گزارنے والے لوگوں کے, یعنی کہ کنجر قسم کے لوگوں کے کسی بچے کو پسند کر لے تو وہاں شریعت نے ماں باپ کو, بچی کے وارثوں کو یہ اجازت دی ہے کہ ایسے لچے لفنگے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو بلکہ اس کو منع کرو, اس کو روکو اس سے. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے یا لڑکے کو شتر بے مہار چھوڑ دیا یا عورت کو چھوڑ دیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. لمیٹیشن ضرور ہیں, لیکن یہ کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ساتھ لے لے کے چلیں گے. ہم اگر یہ چاہیں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق یہ سارے معاملات چلتے رہیں تو پھر صاحب اندر سے ہی غدار اٹھیں گے.